اسی طرح اگر جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور چھوٹے بچے، تو ان کے حوالے سے بھی یہی احکام ہوں گے. اور دوسری ایک بات آپ نے اس طرح ذکر کی کہ خواتین پر بھی ہے، تو کچھ مساجد میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ تراویح کا باجماعت اہتمام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خواتین میں خود کوئی قرآن سنانا چاہے ٹھیک، تو اس کے لیے یہ کہ وہ امامت نہ کرے، کیونکہ خواتین کی امامت درست قرار نہیں دی گئی. قرآن سنانا چاہتی ہے وہ ایک کھڑی ہو کے یا بیٹھ کے پڑھے، باقی بیٹھ کے سن لیں، اس حد تک درست ہے. مسجد میں وہ آتی ہیں نماز پڑھنے، قرآن کی سماعت کے لیے آ سکتی ہیں، پردے کا انتظام ہے، محرم کے ساتھ آنے جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو، کیونکہ عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام ہیں جو انہیں مسجد آنے کا پابند نہیں کیا گیا. ان کی حفاظت ہو، پردہ ہو، اور وہ تراویح کے نام پر کہیں اور نہ جائیں. خطرات یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ حفاظت کے لیے ان کی، کہ ان پر کوئی اعتراض نہ ہو، الزام نہ آئے. تو خواتین اگر اکٹھی ہو کے کہیں پڑھتی ہیں اور ان میں کوئی ایسی ہے جس نے قرآن کریم یاد کیا ہوا ہے، وہ سناتی ہے، سن لے. اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ خواتین کی امامت میں بھی اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کو فقہائے حنفی نے مکروہ کہا ہے. یہ مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، اور یہ تحریمی والا ہے، تنزیہی والا نہیں ہے. یعنی یہ ایسا ہے کہ جس کو سختی سے مکروہ کہا گیا ہے، تو اس میں ان کو بچنا چاہیے. لیکن قرآن کی سماعت کے لیے وہ مسجد آتی ہیں، پردے کا انتظام ہے، پڑھ سکتی ہیں. اور اگر سمجھتی ہیں کہ اپنے گھر میں کر رہی ہیں اور ان میں کوئی بچی قرآن کریم یاد کیے ہوئے ہے، وہ پڑھا رہی ہے، تو میں اس لیے اس کو اجازت دے دوں گا کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. لیکن وہ اس کو رسم نہ بنائے، محلے میں اعلان نہ ہو کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی پھر اس طرح یہ چل نکلے گا تو اس کی گنجائش نہیں ہے. مگر کوئی تراویح کو ہلکا سمجھے. اب آخری راتوں میں شبان قدر ڈھونڈنے کا حکم ہے. ہم بجائے شبان قدر ڈھونڈنے کے بازاروں میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل، یعنی ہم نے الٹا معاملہ لے لیا. یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ہے، مال کمانے کا نہیں ہے. ہمارے ہاں مزاج ہو گیا کہ ہم سارے سال کا نفع اس مہینے میں کمانے کا انتظام کرتے ہیں، چیزوں کا اسٹاک ہے، مہنگی بھی بیچیں گے. یہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم. جبکہ میں دنیا میں غیر قوموں کو دیکھا ہے کہ ان کے اگر کوئی اس طرح مذہبی موقع آتے ہیں وہ چیزیں سستی کرتے ہیں. بالکل، ہمارے ہاں عمرے کا کرایہ بھی بڑھا دیا جائے گا، ہمارے ہاں چیزوں کی قیمت بھی بڑھا دی جائے گی، پھل غریبوں کی دسترس سے باہر ہو جائیں گے. تو آپ مال کما رہے ہیں، اعمال نہیں کما رہے. بالکل، آپ نیکیاں نہیں کما رہے. پیسے تو دو آپ کے پاس آئیں ختم ہو جائیں گے، وبال رہ جائے گا. بالکل، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے جو اس طرح کرتے ہیں. تو تراویح ہونی آخری راتوں میں شبینہ ہو کہ جو پورا مہینہ اگر کہیں سستی میں نہیں سن سکے وہ سن لیں. اور پھر وہ نزول قرآن کی راتیں ہیں، ان میں ہونا چاہیے. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی آ جائے. کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ سارا سال داڑھی نہیں رکھتے، قرآن کریم قرآن شریف یاد کیا ہوا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ سنانا ہے تو تھوڑی بہت داڑھی اچانک رکھ لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، آپ کو اتنی سعادت ملی ہے کہ آپ نے قرآن کریم یاد کیا ہے، تو آپ کو پھر اسی حوالے سے اپنا ظاہر و باطن بھی بنانا چاہیے. حافظ صاحب بھی کہلوانا چاہتے ہیں اور پھر اپنے مزاج کو بھی نہیں بدلتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. سلام صاحب، سوال